آئیے ناظرین، بریک کے بعد آپ سبھی کا ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں وہ سوالات جو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ہم تک آئے ہیں، اب ان کی باری ہے۔ تو اگر شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ بارہ بنکی یو پی سے ہے، فیصل رضوی۔ جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کے شوہر کون تھے اور ان کے کتنے بچے تھے؟ میرے گاؤں میں کچھ سنی حضرات ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شوہر جناب زینب کے تھے وہی شوہر جناب ام کلثوم کے تھے، وضاحت کیجیے۔ ایسا نہیں ہے، جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر تھے، اور جناب ام کلثوم جناب زینب کی بہن تھیں، اور جناب عبداللہ کے بھائی وہ جناب ام کلثوم کے شوہر تھے، ان سے جناب ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی۔ یہ نام کے اختلاف یا تاریخ میں اگر کہیں اس طرح کا اشتباہ ہے تو یہ چیز اس کی وجہ سے ان کو کنفیوژن ہوا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر کی بالکل قریب میں مسجد ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ تھوڑی دور پہ جو پنجتنی یعنی امام بارگاہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو اگر پیش نماز وہاں جماعت ہو رہی ہے مسجد میں تو کیا ہم پنجتنی میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ روایات میں یہی ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز سوائے مسجد کے اور جماعت کے قبول نہیں ہے، یعنی ثواب کم ہو جاتا ہے اور گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ لہٰذا جہاں تک مسجد کی اذان کی آواز پہنچ رہی ہے تقریباً وہ پڑوسی کہلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مسجد میں ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے تو آدمی کو اختیار ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مونو وارانسی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز کا اول وقت ہے اور اسی وقت مہمان آ گئے ہیں، تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ نماز کو بعد میں پڑھیں یا مہمان کو روکیں، کیا کریں؟ مہمان کو بھی مسجد کی طرف لے کر جائیں اور اس سے بھی کہیں اول وقت ہے، آئیے ہم دونوں اللہ کے مہمان ہیں اور پہلے خدا کی بارگاہ میں عبادت کر لیتے ہیں، اور عبادت کی فضیلت اس کو بتائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ آئے گا۔ یقیناً جو لوگ اول وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے مہمان بھی ان کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ بے شک۔ روایات میں یہاں تک ہے، حضور سرور کائنات کی ازواج کہتی ہیں کہ پیغمبر ہمارے ساتھ رہتے تھے گھر میں جیسے انسان نارمل طریقے سے رہتا ہے، گفتگو چلتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوتی تھی یا نماز کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب گھر والوں کے ساتھ یہ تعلقات ہیں تو اذان کی آواز اور نماز کا وقت ہونے کے بعد واقعا صرف اور صرف انسان اپنے رب کو پہچانے، بندے کو نہ پہچانے، یہی کمال بندگی اور یہی سیرت پیغمبر ہے۔ اگلا سوال نظر عباس صاحب کا ہے، فرماتے ہیں میں روٹی روزی کے لیے بڑی محنت کرتا ہوں مگر کوئی برکت نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہو پاتی ہے، آپ کچھ وظیفہ بتائیے۔ روایات میں سورہ واقعہ نماز عشاء کے بعد پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گھر میں تلاوت قرآن کی جائے، بلند آواز سے اذان کہیے، گھر میں اقامت کہیے، اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے، انشاءاللہ پروردگار وسعت عطا فرمائے گا اور آپ کی روزی میں برکت عطا کرے گا۔ اگلا سوال جو ہے وہ فیروز صاحب کا ہے، فرماتے ہیں ہمارے گھر پہ جنات کا سایہ ہے، بڑی کوشش کی اسے ہٹانے کے لیے مگر ایسا نہ ہو سکا، تو آپ ہی کچھ بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ ہم نے ایسا کوئی کورس نہیں کیا ہے، لیکن روایات سے جتنا واضح ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طریقے سے گھر میں طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا، خوشبو اور اس طرح کی چیزیں جس سے گھر مہکتا رہے، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی اور یاد الہی ہو تو انشاءاللہ خود بخود شیطان اور جنات بھاگ جائیں گے۔ البتہ بعض وقت ہم کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو جنات کا سایہ یا آسیب سمجھ لیتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑی بلا ہے جو ہماری سماج اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ خدا پروردگار دوا کے ذریعے شفا عطا کرے گا۔ آمین۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے چینل ون کی ترقی کے لیے بڑی دعائیں کی ہے، خدا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور بہت شکریہ، اور فرماتی ہیں کہ میں ایک غیر مسلم ہوں اور سوال کے انداز سے لگ رہا ہے کہ اب یہ مسلمان ہو چکی ہیں، نماز شب کی پابندی کرنا چاہتی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے سنا ہے کہ 40 مومنین کے نام لکھ کر کے ان کا نام لینا ضروری ہے، تو فرماتی ہیں کہ میں نام نہیں لے پاتی، وہ 40 نام میرے پاس ہے نہیں، تو ہم نے سنا ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، کیا ایسا ہے؟ نماز شب کی تکمیل کے لیے اور پورا مکمل ثواب حاصل کرنے کے لیے 40 مومنین کا نام لینا ہے۔ آپ کے محلے پڑوس آس پاس میں جن مومنین کو بھی آپ جانتی ہیں ان کا سب نام لے سکتی ہیں، حتیٰ کہ جو علماء ہیں، شہداء ہیں، کچھ نہ کچھ نام آپ جس کے بھی معلوم ہے وہ نام آپ
پرچے پر بھی، موبائل میں کسی بھی طریقے سے لکھ کے رکھا جا سکتا ہے، اور اس کو اس وقت دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ دن کے بعد یہ نام یاد ہو جائیں گے۔ بالفرض اگر نام یاد بھی نہیں ہے اور نہ اس وقت نام نہیں بھی لیے گئے تو آپ کی نماز وتر صحیح ہے اور نماز قبول ہے انشاءاللہ۔ باقی ہم سب کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، پروردگار عالم آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ اگلا سوال، چینل ون کی ٹیم کو اور زیادہ ترقی دے اللہ۔ الہی آمین، بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے وقت سر اور پیر کا مسح کا طریقہ بتائیے، اس لیے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بارے میں کہ صحیح طریقہ کیا؟ سر کا مسح جو سر کے 4 حصے کیا جائے، آگا چوتھائی جو حصہ ہے اس کے اعتبار سے آپ بہتر یہ طریقہ ہے کہ انگلیوں کو سر کے اوپر ایسے رکھا جائے اور پھر سامنے کی طرف کھینچا جائے۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ سامنے کے جو بال ہیں ان بالوں کے اوپر انگلی ٹچ نہ ہو اور وہ پانی جو چہرے کا ہے وہ انگلیوں پر نہ لگے۔ ایک انگلی کے برابر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ خواتین یا جن لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں اس میں جو بال آگے کی جگہ پر ہیں یا سر کے حصے پر نہیں، ان پہ مسح نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ بال گھنے ہیں تو پھر بالوں کی جڑوں میں مسح کیا جائے۔ پیر کے مسح کا معاملہ بھی یہی ہے کہ پیر کا مسح بھی ایک انگلی سے ہو سکتا ہے، لیکن جو پیر کے انگلیوں کے آگے والا سرا ہے، انگلیوں کو ہاتھ کو ایسے رکھیں پیر کے اوپر کہ سامنے والا حصہ بھی ٹچ ہو جائے اور اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرے، اور پھر ہاتھ کو تھوڑا ترچھا رکھے پیر کے اوپر، اور اس طریقے سے لیں گے تو پورے ہاتھ کی ہتھیلی سے پیر کا پورا حصہ ڈھک جائے گا اور اس کے اوپر پورا مسح ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ میرا نام شعیب ہے، میں 19 سال کا ہوں، میرا بدن بہت ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے کچھ بتائیے۔ سب سے پہلی چیز تو ڈاکٹر سے ہی چیک اپ کرانا ضروری ہے کہ آپ کو کس وجہ سے ہے، کون سی کمزوری ہے۔ اگر بیماری پتہ چل جاتی ہے تو اس کا علاج ضروری ہے۔ خود ورزش کریں اور اچھی چیزیں جو نیچرل چیزیں ہیں وہ کھائیں۔ کھجور ہے، ستو ہے، جو ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو بدن کو طاقت دیتی ہیں۔ یا کوئی اور ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بدن میں کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کی تشخیص اور اس کو پہچان بھی، اس کا چیک اپ بھی ضروری ہے۔ اندلیب کاظمی، مسائل زندگی میرا پسندیدہ پروگرام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ نکالتے ہیں ہم لوگ، تو کیا ان پیسوں کو جو عزا خانہ بنا ہوا اس میں لگا سکتے ہیں؟ عزا خانہ یہ ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام سے ہماری محبت کی دلیل ہے۔ صدقہ غریبوں کا حق ہے، فقیروں کا اور مسکینوں اور محتاجوں کا حق ہے، لہذا جو جس کے نام کا نکالا گیا ہے اس تک پہنچائیے۔ امام حسین کے نام پر جتنی ہماری اوقات اور جتنی بساط ہے اتنی خدمت کریں گے، کافی ہے۔ اس کے لیے زیادہ ڈیکوریشن، زیادہ سجاوٹ دوسروں کے پیسے سے وہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، بلکہ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ان کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ بے شک۔ شریعت فرام ممبئی ان کا نام ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ عشرے کی جو مجالس ہوتی ہے تو اس میں کیا مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے نام طور پہ ان کا نام پیش کیا جا سکتا ہے؟ مجلسیں خود ایصال ثواب ہیں۔ بہرحال یہ ایک فرہنگ اور کلچر ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے کہ مجالس عزا صرف امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں، خاص طور سے عشرہ اولیٰ میں، لیکن یہ خود مجلس اگر کسی بانی نے پہلے سے اس کی بنیاد رکھی ہے یا کوئی اس کو قائم کر رہا ہے یا جو فرش عزا بچھا رہا ہے، یہ خود ثواب ہے اور یہ خود ایصال ثواب ہے۔ لہذا ایصال ثواب اور عزاداری میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ صرف امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہو یا اپنے چاہنے والوں کی نیت سے ہو تو اس میں ان کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ میں ہدیہ والدین نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو نیت کس طرح سے کروں جبکہ والدہ زندہ و سلامت ہے اور والد کا انتقال ہو چکا ہے؟ ہدیہ والدین کے لیے مردہ ہونے کی شرط نہیں ہے، بظاہر زندہ کے لیے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم زندہ کی طرف سے کوئی بھی مستحب کام، نائب زیارت، نماز یا روزہ، کسی زندہ کی طرف سے بھی ہم نیابتاً انجام دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ہدیہ والدین کی نماز بھی زندہ اور مردہ دونوں والدین کی طرف سے پڑھی جا سکتی ہے۔ میرا نام علی رضا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جلوسوں میں جو ڈی جے ساؤنڈ کے ساتھ جلوس جا رہے ہیں آج کل، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میوزک، وہ میوزک جس میں غنا ہے اور لہو و لعب کے محفلوں سے جن کا تعلق ہے، شریعت نے، علماء نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ لہذا جہاں یہ احتیاط نہیں برتی جاتی ہے اور اس طرح کے ڈی جے استعمال ہو رہے ہیں، وہ چاہے قرآن کے ساتھ ہوں، جلوس عید میلاد النبی میں ہوں یا دوسرے جلوسوں میں ہوں،
اگر وہ غنا اور اس اعتبار سے حرام ہے تو پھر ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ ایام جس میں خواتین واجب نمازوں سے دور ہو جاتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 10 دن ہو گئے ہمارے گھر میں مجلس کا اہتمام ہونے والا، نظر و نیاز بنانا ہے ہمیں، تو ایسا سنا ہم نے کہ نہیں بنا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے کہ ہم بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، اور ہماری صحت کے لیے دعا کیجیے۔ کتابوں میں خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ان حالات میں خاتون کیا نہیں کر سکتی ہے، مثلا مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، قرآن مجید کو مس نہیں کر سکتی ہے، یا نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اور بھی جو دیگر چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ان چیزوں میں ہے تو ہم اس سے پرہیز کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر وسوسے کی ضرورت نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کربلا پیدل چلنے والے کو دکھا رہے ہیں، ہم جیسے کربلا نہیں جانے والوں کو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے، اللہ جزائے خیر دے، یقیناً یہ آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام ہے، یہ خدا کی توفیق شامل حال ہوئی کہ ہم یہ پروگرام آپ تک پہنچا سکے ہیں، اور دعا کیجئے کہ آئندہ سال بھی اور ہر سال اس طرح سے خدمت کرنے کا موقع ملے۔ اس موقع پہ میں اتنا کہہ دوں ضرور۔ کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ سفر کربلا میں شریک نہیں ہیں۔ جو دل سے زائرین زیارت کی تمنا رکھتا ہے اور وہ کسی مجبوری کے بنا پر نہیں جا سکا، گھر سے بھی اگر آپ امام حسین علیہ السلام کو یا کسی بھی معصوم یا نبی یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے تو یقیناً آپ کا سلام ان تک پہنچتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں، آپ کا شمار زائرین میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ بھائی جان، میں ایک مراٹھی لیڈیز ہوں، میں روز 4 قل کی تلاوت کرتی ہوں اور پابندی سے درود ابراہیم بھی پڑھتی ہوں، مگر چونکہ میں مراٹھی ہوں لہٰذا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تلفظ ادائیگی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہے، تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ موبائل میں ایپ ہیں اور یہ سوروں کی تلاوت بھی موجود ہے، الگ الگ قاری لوگوں نے ان کو پڑھا ہے، جو آواز آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پسند آئے آپ اس سے پریکٹس کر سکتی ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی صحیح طریقے سے تلفظ نہیں ہوتا ہے اور نہیں پڑھ سکتی ہیں تو اتنی ہی طریقے سے آپ کی تلاوت قبول ہے، اور جیسا پڑھنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو فرشتے جیسا ہے اس کو اسی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یعنی ایک اچھے طریقے سے پڑھنے والے انسان کی تلاوت کی شکل میں اس کو آسمان پر بھیجا جاتا ہے۔ بہت خوب جناب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم پریشانی میں ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کو یاد کریں، ذکر الہی کریں، توبہ و استغفار کریں، اور سب سے اہم چیز ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہماری گردنوں کے اوپر ہے، ماں باپ ناراض ہیں، بھائی بہن ناراض ہیں، تو ان کو راضی کریں، صلہ رحم کریں، یہی تمام طریقے وہ ہیں جن سے بلائیں ٹلتی ہیں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ انجم دلہی سے پوچھ رہی ہیں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ نظر بد سے بچنے کے لیے صدقہ ہے، اور پھر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، آیت الکرسی، ان سوروں کو پڑھنے کے بعد ہاتھ کے اوپر پھونک کر چہرے کے اوپر آپ ہاتھ پھیر لیں اور گویا خدا کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں، انشاءاللہ پروردگار آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت بھی آپ پڑھ سکتی ہیں یا لکھ کر اپنے ساتھ یا گھر میں اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایک دوست سید ہے اور وہ اپنے آپ کو اولاد زہرا سلام اللہ علیہ بولتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بے شک جو واقعاً سید ہے وہ اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور سید اسی کو کہا جاتا ہے جو نسل طیبہ جناب فاطمہ زہرا سے ہو، اور بنی ہاشم سے تعلق ہے جس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جناب، قمر در اقرب کیا ہوتا ہے، اور اس میں شادی یا خوشی کا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہے وضاحت فرمائیے۔ آسمان کے اوپر جو ستارے بنتے ہیں ان کی شکل و صورت کچھ بچھو کی طریقے سے بن جاتی ہے، اس کو عقرب کہا جاتا ہے عربی میں، بچھو کو عربی میں عقرب کہتے ہیں، اور بہرحال یہ در حقیقت نجومیوں کا سسٹم ہے، کچھ روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ صدقہ دینے کے بعد ان تمام کاموں کو انجام دے سکتے ہیں تو اس کی نحوست رفع ہو جاتی ہے، آدمی کو بلا وجہ وسواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ زیادہ کہیں ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس میں آپ کو کوئی خطرہ ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کی نحوست آ جائے گی تو پرہیز کیا جا سکتا ہے، ورنہ نحوست بہرحال آدمی کے اپنے گناہوں کی ہوتی ہے، موسم اور حالات کی نحوست
نہیں ہوتی. اللہ نے ہر دن کو بابرکت بنایا ہے اور زمین و آسمان سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ میں سنی جماعت سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دینے والے جو کوفے میں تھے وہ شیعہ تھے؟ الزام یہی لگایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے دھوکہ دیا. میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ جو امام کو، فرزند نبی کو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے کو دھوکہ دیتا ہے یا جس نے بھی دیا ہے وہ شیعہ نہیں ہے. پہلے چاہے اس کا نام جو بھی رہا ہو، آج اسے جو بھی کہا جاتا ہو، لیکن اسلامی اور شرعی اعتبار سے وہ کسی طریقے سے شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کو مسلمان کہنا بھی مشکل ہے. اور وہ در حقیقت ان فہرستوں میں ہے جہاں منافقین یا کافرین کی لسٹ آتی ہے جو دشمن خدا و رسول ہیں، اور یقیناً ایسے افراد ناصبی ہیں جن کو پاک سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے. دوسری بات میں عرض کر دوں کہ کوفہ ایک بہت بڑی چھاونی تھی اور وہاں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے. جو لوگ قتل امام حسین میں شریک ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام حسین کے چاہنے والے ہوں اور انہوں نے ہی شہید کیا ہو. ایک اور میں کنفیوژن دور کر جی، دوں کہ جو شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے، ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو کوفے سے امام حسین کے ساتھ آئے تھے. یعنی امام حسین کا ساتھ دینے والے بھی کوفے کے ہی لوگ تھے. واقعاً وہ یہ شیعہ تھے اور سچے مسلمان اور مومن تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی. جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ ایسے لوگ تھے جو بظاہر امام حسین یا اسلام سے اپنا تعلق بتا رہے تھے، مگر دل میں اسلام اور ایمان نہیں تھا. بہت خوب. اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تحفہ شیعہ اثنا عشری، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے شیعوں کے متعلق، جو عقیدہ بتایا گیا ہے اس میں حق کیا ہے؟ کیا علماء شیعہ نے اس کتاب کے جواب میں کوئی کتاب لکھی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سورہ یا ذکر نہیں پڑھ سکتا، یعنی میرے خیال سے وہ ظہر کی تیسری چوتھی اور عشاء کی چوتھی میں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ورد کریں یا خاموش رہیں؟ تو دو سوال ہیں. تحفہ اثنا عشریہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نام ہے شیعوں کے لیے تحفہ یا شیعوں کا تحفہ، 12 اماموں کے ماننے والوں کا تحفہ، لیکن در حقیقت یہ شیعوں کے لیے تحفہ نہیں ہے. شیعوں کے اوپر اور مذہب تشیع کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے، اور جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اسی زمانے سے لے کر آج تک علماء نے اس کے الگ الگ طریقے سے جواب لکھے ہیں. اباقات الانوار اور علامہ دلدار حسین غفراماب علی اللہ مقامہ اور دوسرے علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے بہت مفصل اور بہترین جواب اس کے لکھے ہیں. جوابات موجود ہیں، آپ نیٹ کے اوپر بھی اور لائبریریوں میں وہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. مختصر یہ کہ اس میں جو تہمتیں لگائی گئی ہیں ان کی کوئی کہیں سے کوئی سر پیر نہیں ہے اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. افسوس یہی ہے کہ نسلاً بعد نسل، ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن صرف انہی تہمتوں کو اور انہی جھوٹ کو دہرا رہی ہے اور کوئی تحقیق نہیں کر رہا ہے. البتہ اب تحقیق کے دروازے کھل رہے ہیں اور جو تہمتیں لگائی گئی تھی وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. بہت خوب. اگلا سوال یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اے شیعہ اثنا عشری بٹ آئی ہیو بین گوئنگ فار مجلس اینڈ اٹینڈنگ جلوس رائٹ ناؤ فرام مائی چائلڈہڈ. ان کا کہنے مطلب یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی، میں شیعہ تو نہیں ہوں، شیعہ اثنا عشری، مگر بچپن سے ہی جلوس وغیرہ میں، مجلس ماتم میں جایا کرتی تھی. اب چونکہ میری شادی ہو گئی ہے تو میرے ہسبینڈ مجھے اس طرح سے جانے سے مجلسوں میں منع کرتے ہیں، لہٰذا اب اس کی بنا پہ کہیں دوری نہ ہو جائے تو بظاہر تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، جبکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شرکت کروں. جتنا ممکن ہو آپ اس سلسلے کو نہ چھوڑیں اور امام حسین علیہ السلام سے اپنا ریلیشن ختم نہ کریں. اپنے شوہر کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام سے ریلیشن توڑنا، مجلس اور ماتم سے ریلیشن توڑنا در حقیقت نبی کریم اور اسلام اور قرآن سے ریلیشن اور قطع تعلق کرنا ہے اور ریلیشن توڑنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے واقعاً اتنا مجبور ہیں تو ون ٹی وی اور دوسری چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنے اس جذبے کی تسلی کر سکتی ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یتیم کا حق غصب نہ کرو، اور دوسری طرف اگر باپ کے سامنے اس کا بیٹا مر جائے تو بیٹے کی اولاد کو دادا کی پراپرٹی میں حق حاصل نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو یتیم کا حق غصب کرنا ہوا. پلیز اس کا جواب دیجیے. یہ سوال بہت آتا ہے اور بہت آتا ہے، لوگ پرسنل بھی پوچھتے ہیں کہ اگر دادا موجود ہے اور
ایک شخص موجود ہے، اس کا بیٹا مر گیا اور پوتا بھی موجود ہے. اب اگر دادا کا انتقال ہوتا ہے تو پوتے کو دادا کی میراث نہیں ملے گی. میراث غربت، فقیری، استحقاق کی بنا پر نہیں ملتی ہے. میراث در حقیقت انسان کو ریلیشن اور تعلقات اور طبقے کے اعتبار سے ملتی ہے کہ کون کتنا قریبی رشتہ دار ہے. میں ان لوگوں سے یہی پوچھتا ہوں کہ جن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ دادا کی میراث پوتے کو نہیں مل رہی، اس بیٹے کو تو دادا سے کی انتقال سے پہلے میراث مل چکی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے باپ کا وارث ہے. تو جب باپ کا انتقال ہوا، جو آپ کی جتنی میراث اور دولت تھی وہ اس بیٹے کی طرف منتقل ہو گئی، تو یہ پہلے مالک ہو گیا. اب عام طور سے یہ سوال اس جگہ ہوتا ہے کہ جہاں دادا کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، بیٹے کے پاس مال و دولت کم ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا الٹا ہے، کہیں دادا غریب ہے اور بیٹے کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، دنیا میں ایسا بھی ہوتا، وہ مال و دولت والا پیسے والا باپ مر گیا، انسان مر گیا، تو اب اس کے مرنے کے بعد بیٹا وارث ہو جائے گا. جب بیٹا وارث ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ پوتا دادا سے زیادہ مالدار ہو جائے اور دادا سے زیادہ اس کی ملکیت بڑھ جائے. تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں اب اس کو اپنے دادا کو دینا چاہیے؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے. قرآن نے، اسلام نے استحقاق کی بنا پر میراث نہیں رکھا کہ کون مستحق ہے یا کس کو ضرورت ہے. میراث در حقیقت فیملی ریلیشن اور نسب کے اعتبار سے دی جاتی ہے کہ مرنے والے سے کون کتنا زیادہ قریب ہے. اگلا سوال جو ہے وہ برسرہ ائمہ اعظم گڑھ سے ہے، یہ یو پی کا ایک گاؤں ہے. سوال اس طرح سے ہے کہ ہم جو نماز وحشت قبر کسی انسان کے گزر جانے پہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کب سے شروع ہوئی اور اس کی ذرا سا ایکسپلین کیجیے. نماز وحشت قبر کے بارے میں خود حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ لا یاتی علی المیت ساعۃ اشد من اول لیلۃ فرحموا موتاکم. میت کے اوپر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کی پہلی رات جو ہوتی ہے اس سے زیادہ سخت گھڑی اور مصیبت کا وقت نہیں آتا ہے. اچھا، لہٰذا اپنے مردوں کے اوپر رحم کرو. یہ حدیث میں پیغمبر نے فرمایا. لیکن رحم کیسے کرو؟ فرحموا موتاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے اپنے ان مردوں کے اوپر رحم کرو. فإن لم تجدوا فلیصلی احدکم رکعتین، اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے ہو یا صدقہ نہیں ہے تو پھر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور 2 رکعت نماز وحشت پڑھنے کے بعد اس کی میت کو ہدیہ کر دے اور اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، تاکہ پروردگار اسے وحشت قبر سے محفوظ کر دے اور نجات دے دے. نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ حضور کی حدیث سے کہ پہلے صدقہ نکالے، جی، یعنی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ غریبوں کو صدقہ دے سکیں تو یہ نماز ہے. ہاں، یعنی پیغمبر کی حدیث جو ہمارے یہاں مشہور یہ ہے اور عام طور سے جو میسیج بھیجے جاتے ہیں، جو اعلان ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ فلاں آدمی آج گزر گیا، آپ لوگ نماز وحشت پڑھیں. پیغمبر نے نماز وحشت پڑھنے کے لیے نہیں کہا، پہلے جی. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیا ہے عام طور سے وہ یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جی، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. لیکن جہاں مردے کی وحشت کا معاملہ آیا، پیغمبر نے اس نسخے کو تھوڑا سا الٹ دیا ہے. اچھا، کہا پہلے صدقہ دو، اگر صدقہ نہیں دے سکتے ہو تو نماز پڑھو. یہ اگر دونوں ہم کریں تو دونوں بھی کر سکتے ہیں. لیکن در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی صدقہ نہیں دے سکتے وہاں نماز پڑھیے. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، وحشت قبر کو دور کر دیتا ہے. بہرحال ہماری سوسائٹی میں بھی یہی الٹا معاملہ ہے. ہم لوگ اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ نماز وحشت، مگر صدقے کے معاملے میں جو ہے شاید نہیں جانتے، اس لیے ہوا. یہ ہو سکتا ہے نہ جانتے ہو یا جیب کے اوپر کیونکہ ہمارے زور پڑتا ہے، اچھا، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ 2 رکعت میں کام چل رہا ہے تو کیوں اس کے لیے پیسہ خرچہ کیا جائے. لیکن پیغمبر نے کہا ہے صدقہ، تو اس کا مطلب ہمیں وہ کرنا چاہیے جو نبی نے بتایا ہے. ہم صدقہ تو 5 روپے نکالتے ہیں. جی ہاں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدقہ 5 روپے نکالتے ہیں تو صدقہ 5 روپے کا نام نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردے کے لیے کتنا صدقہ نکالا جائے، یعنی اس کے بلائیں ٹل جائے. ہاں، اور وحشت قبر میں ہے، عذاب آخرت میں ہے، دنیا کی سزا نہیں ہے. جی ایک آدمی کو ہلکا سا بلوکیج ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور اس کو اسپتال لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر کے لیے کتنا آپ خرچ کرتے ہیں؟ جتنا مانگے. آدمی کو زمین بیچنا پڑے، جائیداد بیچنا پڑے، گاڑی بیچنا پڑے، ادھار لینا پڑے، لون لینا پڑے.
انسان اپنے بچے، اپنے جوان، اپنے عزیز کا علاج کراتا ہے نہیں کراتا؟ بالکل۔ لاکھوں روپے ایک ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر دے رہے ہیں، خرچ کرتے اور یہ قبر کے اندر عذاب الہی میں مچل رہا ہے، ہماری جیب سے پیسہ نہیں نکل رہا۔ یعنی حیثیت جیسی ہو ویسا صدقہ ہاں، نکالیں۔ یعنی اور صرف ایک آدمی نہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے نکالا، میں نے نکالا، جس طریقے سے ہم ہر آدمی سے نماز وحشت پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے انسان صدقہ بھی نکالے، اور جو ریلیشن جتنا قریب ہے اس سے جتنا زیادہ اس مرحوم کے لیے صدقہ نکلے گا، اتنی اس کے لیے بلائیں ٹلیں گی اور اس کے اتنے درجات بلند ہوں گے۔ لہٰذا ہمارا سماج اور ہمارا مزاج شاید یہ ہے، ہماری فطرت ہے کہ زندہ آدمی اگر تڑپ رہا ہے تو ہم اس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قبر میں جو بیچارہ لاچار ہے، جو اپنی آہ بھی نہیں کر سکتا اور اپنا درد بھی نہیں بیان کر سکتا، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا اصل یہی ہے کہ صدقہ نکالا جائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالا جائے۔ البتہ کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں صدقہ نہیں نکال سکتے، یا آدمی کے پاس نہیں ہے، یا کہیں جنگل میں دور دراز دفن کر دیا، وہاں کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے، صحیح۔ اب اس کو وحشت قبر سے بچانا ہے تو پھر صدقہ نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ لیے۔ قرآن نے بھی کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور روزے سے مدد مانگو۔ اس طریقے سے نماز اس کی وحشت قبر کے لیے امان بن جائے گی اور اسے وحشت قبر سے نجات دے دے گی۔ وحشت قبر کی جو نماز ہے اس کا طریقہ وہی ہے جو عام طور سے مشہور ہے، البتہ دوسرا طریقہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھے۔ دوسرے طریقے بھی روایت میں بیان کیے گئے ہیں، آدمی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ان کو کتابوں میں دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ چلیے گا، بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین اس طرح سے وقت تمام ہو گیا، اور جو بھی بچے ہوئے سوالات ہیں انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی اس سے اگلے ایپیسوڈ میں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو آج کا یہ سفر یہیں پر تمام ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ والسلام، خدا حافظ۔